يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے جماعتی احباب کو اور ہماری جماعت کے نوجوان علماء کو کب تک یہ غلط فہمی رہے گی کہ بندیالوی ابھی جوان ہے؟ اب تو ہمارے عزیز مفتی صاحب نے مجھے محفل کا دولہا بھی بنا دیا۔ اگر کسی نے محفل کا لفظ ہٹا کے میری اہلیہ کو یہ دولہے کا لفظ سنا دیا میرا گھر میں جانا بھی مشکل ہو جائے۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں قبروں کی چوکھٹ کو یاد کرنا چاہیے۔ کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور کہیں اللہ توحید اور قرآن بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ جامعہ حقانیہ اشاعت التوحید و سنہ کا نمائندہ ادارہ ہے۔
کے ساتھ اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنے دینی مدرسے ہیں اہل حق کے، یہ صحیح معنوں میں دین کے کلے ہیں۔ اور یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ فوج کی چھاؤنی ہوتی ہے نا، تو وہاں سے فوجی نکلتے ہیں، میجر، کیپٹن، کرنل۔ دینی ادارے بھی دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ یہیں سے خطیب نکلتے ہیں، امام نکلتے ہیں، مؤذن نکلتے ہیں، مفتی نکلتے ہیں، مدرس نکلتے ہیں، مصنف نکلتے ہیں، مناظر نکلتے ہیں۔ جو لوگ دین کے دشمن ہیں نا، سیکولر لوگ، وہ اصل میں دین کے دشمن ہیں، لیکن وہ دین پر اٹیک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے دین پر اٹیک کیا تو لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں گے۔ اس کا انہوں نے آسان حل نکالا کہ جہاں سے علماء، ائمہ، خطباء تیار ہوتے ہیں ان اداروں کو بدنام کرو۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے منفی پروپیگنڈا کیا دینی مدارس کے خلاف۔ ٹی وی چینل اس کے لیے وقف ہوئے، اس میں بیٹھنے والے مبصر، تجزیہ نگار، ان میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی صحافی ہے، ہیں وہ سارے لال بجھکڑ۔ انہیں دینی مدارس کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ وہ کبھی لاہور کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، گجرانوالہ کے کسی مدرسے میں نہیں آئے۔ وہ صرف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں لال بجھکڑ کی طرح۔ لال بجھکڑ کا پتہ ہے آپ؟ کسی گاؤں میں بندہ رہتا تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا عقل مند ہاں، میرے کول مشورے لے کرو، بڑا سمجھدار ہوں میں۔ اس گاؤں میں ایک آدمی آیا، وہ درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس نے اوپر سے حال دہائی مچائی، اتارو۔ لوگ لال بجھکڑ کے پاس گئے، بھی تو بڑا سیاਣਾ، اس نو اتارن دا کوئی طریقہ دس۔ اس نے کہا یہ تو چٹکی کی بات، رسہ لے کے آؤ۔ لوگ رسہ لے آئے،
اس کی طرف پھینکو. اسے کہا پکڑ رسے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لے. نیچے والے لوگوں کو کہا کھینچو. انہوں نے کھینچا, بندہ زمین پہ آیا, مر گیا. انہاں کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی. اس نے کہا اس کی اپنی قسمت ہے, میں نے تو سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر نکالے. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے نا لال بجھکڑ, یہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھاتے ہیں جی. بریلوی اپنے مسلک کی پڑھاتے ہیں, دیوبندی اپنے مسلک کی پڑھاتے ہیں. ان لال بجھکڑوں کو اتنا پتہ نہیں کہ متوسطہ سے لے کے دور حدیث تک دیوبندی اور بریلوی مدارس کا نصاب. پہلے تحقیق تو کرو کہ ان کے نصاب الگ ہیں. نحو میں, صرف میں, فقہ میں, اصول فقہ میں, حدیث میں, عقائد میں, منطق میں. یہ منطق دا نا یار نکل گیا زبان. فلسفے میں ان کی کتابیں اور ہیں, ہماری اور ہیں. ان کی تفسیریں اور ہیں, ہماری اور ہیں. ہم متعصب ہیں. ہماری حنفیوں کی تفسیر کوئی نہیں ہے جو نصاب میں داخل ہو جائے. ہم تو تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں جس کا لکھنے والا شافعی المسلک ہے. کہاں ہے تعصب ہمارے مدارس میں؟ لیکن وہ بیٹھے ہیں ٹی وی چینلوں پر, انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. کروڑوں بندے ان کی آواز کو سنتے ہیں, وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. مدرسوں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ دہشت گرد. واہ, میرے بڑے بھائی نے ایک طالب علم کو کہا, مہمان آ گئے نا تو مشہور ہے وہ کڑھائی بنانا, کڑھائی یعنی گوشت کی, چکن کی کڑھائی. تو وہاں کہتے ہیں کڑھائی لے آ. میرے بھائی جان نے اسے پیسے دیے, یا کڑھائی لے آ. مہمان بیٹھے بیٹھے بیٹھے, طالب علم نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو لوہے کی کڑھائی اٹھائی ہوئی. اس کا استاد جی میں تو پھر کے اتنے پیسے دی آندھی نہیں سی. بڑی, جس کو یہ پتہ نہیں کہ کڑھائی کا معنی کیا ہے, یہ دہشت گردی پھیلائے. دہشت گرد ہیں یہ طالب علم. میرے والد صاحب نے ایک طالب علم کو بھیجا, جاؤ بازار سے کیلے لے آؤ. وہ کافی دیر کے بعد آیا, کلیجی لے کے آ گیا. میں نے تجھے کیلے کہا تھا, تو کلیجی لے کے آ. اس نے کہا استاد جی میں بھول گیا سا. پھر میں سوچ کے سمجھا بے پہلا لفظ کیلا کاف سی, وہ بس جس سے کاف پہلا لفظ آیا وہ لے کے آ گیا. یہ دہشت گردی پھیلائیں گے. انہاں اپنے کمرے کدی صاف نہیں کیتے. انہاں سرانا تاں صاف کر دیں جدا صبح چمڑ کے دروازے تک انہاں دے نال جائے. دہشت گردی پھیلائیں گے یہ طالب علم. ان بیچاروں کو کیا پتا ہے, ان کو آ کے دیکھو, یہ بڑے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں. کبھی مدرسوں میں آؤ, دیکھو ان کو, چیک کرو. یہ طالب علم بڑے سادہ سے لوگ ہیں. یوں ہی کہہ دینا یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں, دہشت گردی پھیلاتے ہیں یہ. پھر کبھی کبھی پروپیگنڈا ہوا, نکھٹو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جی, معاشرے پہ بوجھ بن رہے ہیں. نکھٹو لوگ پیدا کرتے ہیں مدرسے. ان سے کوئی وکیل کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ان سے کوئی انجینئر کیوں نہیں جنم لیتا؟ مدرسوں سے کوئی ڈاکٹر کیوں جنم نہیں لیتا؟ یہ ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی مدرسے چوں ڈاکٹر نہیں نکلتا, انجینئر نہیں نکلتا, وکیل نہیں نکلتا ہے. اور لوگوں, یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں, میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ تو میں بھی کر سکتا ہوں. میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ لا کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے؟ انجینئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟
جو شعبہ ہے اسی شعبے کا بندہ اس سے نکلے گا. ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو ڈاکٹر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو انجینئر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو وکیل بیرسٹر دیں گے؟ ہم نے دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو مفتی دیں گے، عالم دیں گے، خطیب دیں گے، حافظ دیں گے، قاری دیں گے، معلم دیں گے، مفتی دیں گے، مؤذن دیں گے. اس سے کوئی کمی آئی ہے تو سامنے آ. فتویٰ لینا ہو تو مفتی کو نہیں ملتا، سامنے آ. تراویح پڑھانی ہو تو حافظ کو نہیں لبدا، سامنے آ. قرات پڑھانی ہو تو قاری کو نہیں ملتا، سامنے آ. تفسیر پڑھانی ہو تو مفسر کو نہیں ملتا، سامنے آنا. ہم پیچھے رہ گئے ہیں جی، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں. پیچھے رہ گئے ہو تے مار تو ہڈی ہے. تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے، تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے. دنیاوی علوم میں تمہارا 125واں نمبر ہے اور دین کی تعلیم میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے. تم پیچھے رہ گئے ہو. اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ ملنے لگے. سارا آٹا رات ریچھ کھا جاتا تھا، سارا آٹا ریچھ، اور صبح کے ٹائم لب بھر کے نا بکری کے منہ پہ مل دیتا تھا. مالک آتا وہ سمجھتا بکری نے کھایا، وہ اسے پیٹتا مارتا اور وہ ادھر سے ناچتا، کھائیں گے ہم، آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی. دوسرے دن پھر ایسے کرتا، بکری سوکھ سوکھ کے کانگڑی ہو گئی اور ریچھ دن بدن موٹا ہو رہا ہے. مالک نے سوچا بھئی بات کیا ہے. ایک دن مالک نے چھپ کے دیکھا، پہلے وہ بکری کے گرد گرد سے چکر لگایا ہے جمالو، آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی تم. پہلے اس نے آٹا کھایا، پھر آخری لب بھر کے. اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ ملتے ہو. تم دنیاوی علوم میں پیچھے رہ گئے ہو، سوچو. اور ہم مصر کے علماء جو مرکز تھا علوم کا، ایک مسئلے میں عاجز آ گئے، کوئی حل نہیں نکلتا تھا. انہوں نے مصر سے فتویٰ لکھ کے ایک بندے کو بھیجا دلی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ. میرے والد صاحب کے استاد تھے. وہ میرے والد صاحب نے انہی سے پڑھا تھا اور میرے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی سے پڑھا. وہ مصر کا بندہ آیا، فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا ہوا ہے. دلی پہنچتا پوچھتا کسی بندے کے پاس آیا. جب گھر میں پہنچا تو کہا مفتی اعظم ہند کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے سبزی والی دکان دیکھ رہے ہیں، اس دکان پہ جو بندہ تھیلا لے کے کھڑا ہے نا، اسی کو مفتی کفایت اللہ کہتے. وہ بھولا ہوا تھا اپنے علماء پر، جن کے جبے ہیں، کبے ہیں، سر پہ مخصوص رنگ کے پگڑ ہیں، ایک رومال گاٹے چو، ایک موڈے تے، اینک دے فریم سنہری، پھر آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پہ سرخی. خدا دی قسم ہے خطیب باہر نکلے این لگدا پورا جنرل سٹور باہر نکلا. تم دیکھو ان کو کبھی، ان کے جبے کبے دیکھو، ان کے لباس ان کے دیکھو. یہ علماء بیٹھے ہیں. نجران کا جو وفد آیا تھا ان میں جو عیسائی عالم تھے، ان کے یہی لباس دیکھ کے صحابہ حیران ہو گئے تھے.
انہوں نے تو سادہ لباس پہنے ہوئے محمد کو دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا یہ جبے ہیں، کبے ہیں، عجیب عجیب لباس ہیں. اس نے کہا مفتی اعظم ہند سبزی والے کی دکان پہ کھڑے ہو کے سودا لے رہا ہے. وہ آیا، کہاں سے آیا ہوں؟ مصر سے آیا ہوں. مصر کے علماء عاجز آ گئے، استفتاء میرے پاس ہے. فرمایا گھر چلتے ہیں، جواب لکھ دیتے ہیں. اتنے میں سبزی والا کسی اور بندے کو سبزی دینے لگ گئے. تو فرمایا استفتاء دکھا. اس نے کاغذ پیش کیا، مفتی صاحب نے پڑھا، سبزی والے سے پینسل لے کے کھڑے کھڑے جواب لکھ دیا تھا. جو کام ہمارے ذمے تھا نا، جو کام ہمارے ذمے تھا نا، اس میں اگر کمی آئی ہے تو دکھا. کہیں حافظ نہ ملتا ہو، امام نہ ملتا ہو، دکھا. پھر کوئی بھوک سے مر گیا ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے سند کو آگ لگائی ہو، وہ تیرے نوجوان ہیں جو چوکوں میں ڈپلوموں کو آگ لگاتی ہیں. ہمارا کوئی عالم آج تک تو پیش نہیں کر سکے گا جس نے اپنی سند کو آگ لگائی ہو. خدا دی قسم ہے تو پیش بھی نہیں کر سکتا اس مطالبہ کی تو وہ کہ میری تنخواہ بتاؤ. یہ چند ہزاروں میں گزارا کرتے ہیں، شاکر صابر بن کے رہنے والے لوگ ہیں. بھوکتے نہیں مردے. خدا دی قسم مولوی ہوئے تے بھوکتے مر جائے، اے ہو بھی نہیں سکتا. جداں بھی مرنا سے رج کے ہی مرنا، بد ہضمی ہونی سے مر جانا سے. بھوک سے یہ مرے گا. کوئی کمی دکھا ہمارے اندر، ہمارے مدارس نے وہ کام نہ کیا. نکھٹو لوگ پیدا ہوتے ہیں، تم میں نکھٹو لوگ پیدا نہیں ہوتے، تم میں سارے کارآمد لوگ پیدا ہوتے ہیں. یونیورسٹیاں کالج 100% نتیجہ دیتی ہیں کہ ان میں کارآمد لوگ پیدا ہوتے ہیں. نکھٹو لوگ تو تم میں بھی پیدا ہوتے ہیں. میرے مدرسے میں بھی بعض نکھٹو پیدا ہوتے ہوں گے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کو، تیرے دامن میں کوئی حسین احمد مدنی جیسا ہو تو سامنے لے کے آ، سامنے لے کے آ. ایک بندہ لے آ. یہ بھی تو دنیا کو بتا نا، حسین احمد مدنی کس نے دیا تھا؟ مفتی کفایت اللہ کس نے دیا تھا؟ ابوالکلام آزاد کس نے دیا تھا؟ حضرت گنگوئی کس نے دیے؟ مولانا قاسم نانوتوی کس نے دیے؟ شیخ الہند کس نے دیا تھا؟ انور شاہ کشمیری کس نے دیا تھا؟ تو لے کے آ ان کے مقابلے کا ایک آدمی جن پہ تو ناچتا پھرتا ہے. یہ سب انگریز کے پٹھو تھے، یہ انگریز کے گھوڑے نہ لاتے تھے، یہ انگریز کے گھوڑی پال مربے لیتے تھے، مربے. یہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں. یہ جتنے تم سرمایہ دار دیکھتے ہو نا، یہ گدی نشین اور یہ سارے، انہیں مربے کہاں سے ملے تھے؟ کس نے دیے تھے انہیں مربے؟ انگریز نے. یہ انگریز کے وفادار تھے، یہ جاسوس تھے انگریزوں کے. یہ سارے لالیکا مانیکا نون اور چودھری اور مخدوم، یہ سارے گھوڑی پال مربے لیتے تھے، انگریز کی چمچا گیری کرتے تھے. جب تیرے بڑے من مضمون آج بڑا عجیب جا دے چھڑیا، جب تیرے بڑے گھوڑی پال مربے لیتے تھے نا، جب تیرے بڑے ان کے گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے نا، جب تیرے بڑے انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے نا، اس وقت ہمارے مدرسے کے حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے نے دیا تھا.
تو وفاداریوں میں پھرتا تھا، مربے کھاتا پھرتا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا، حکومت انگریز کی ہو اور انگریز کی حکومت میں یہ فتویٰ جاری کرنا بغاوت ہے. بغاوت کا کیس چلا، خالق دینا حال کراچی میں مقدمہ ہوا، مقدمے کی سماعت ہوئی تو جج نے کہا حسین احمد مدنی آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دیا فتویٰ. حضرت مدنی نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو کیسے مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا جو دینی مدارس نے ہیرے پال کے قوم کو دیے تھے؟ جسٹس کیانی وہ تھا شین، اس نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا شاہ جی یہ ایف آئی آر ہے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے اگر میں مرزا قادیانی کے وقت ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری. یہ آپ نے کہا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا؟ شاہ جی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں اس وقت ہوتا اس کی گردن اڑا دیتا. اگلے جملے سن پھر دیکھ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے. شاہ جی نے فرمایا اگر تجھے شک ہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ، میں تیری گردن نہ اڑا کے رکھ دوں تو عطا اللہ شاہ نہ کہہ. دیوبند نے تو ہیرے پال کے قوم کو دیے تھے، اور شاہ جی کو اللہ نے کیا تاثیر دی تھی. ہم نے تو نہ انہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے، ہم نے تو انہیں کتابوں میں پڑھا. وہ کیا چیز تھی یار کہ بمبئی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر پہ ٹکٹ لگتا ہے. ساڑی مفت کو نہیں سنی، اعلان کر کے ٹکٹ. مجھے خدا کی قسم سرگودا میں ایک بابو نذیر صاحب تھے، وہ ہندوستان میں گاڑی پہ چلتے تھے، وہ نہیں ہوتے ٹکٹ چیک کرنے والے، انہوں نے مجھے سنا ہے، خود ان سے میں نے سنا کہ بمبئی میں شاہ جی کی تقریر تھی. میں نے اس طرح ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے، میں بمبئی پہنچا تو ٹکٹیں ختم ہو چکی تھیں، بلیک میں مل رہی تھیں. جنہاں پرانے زمانے کدی سین میں ویکھے نے نا انہوں نے چنگا پتا ہوندا بھی ٹکٹاں کیاں بلیک ہوندیاں سن. ٹکٹیں لڑکے خرید لیتے تھے پھر وہ بلیک میں بیچتے تھے، مطلب روپے کی 1.5 روپے میں بیچ دی. میں بلیک ٹکٹ لے کر بمبئی سٹیڈیم میں گیا، پورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا. شاہ جی نے رات کو تقریر کی، صبح کی اذان ہو. اذان کی آواز جب کان میں پڑی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آیا. پتہ نہیں کیا چیز تھی، کیا تاثیر تھی. یہ جو قتل کا مقدمہ تھا شاہ جی پر، اس کا جو گواہ تھا لدھا رام، ہندو تھا، ہندو ہے، ہندو سرگودا کا تھا لدھا رام. شاہ جی جب عدالت میں آئے نا تو لدھا رام کھڑا تھا. شاہ جی کسی نے کہا شاہ جی اے وے لدھا رام. شاہ جی لدھا رام کے قریب سے گزرے. شاہ جی نے فرمایا لدھا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے. لدھا رام تو اس کا قائل ہی نہیں، لدھا رام تو اگلی عدالت کا ہندو ہے. شاہ جی نے کہا گواہی دو گے جھوٹی، اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگے گی. لدھا رام اندر گیا، انہوں نے نام پوچھا، نام بتایا. انہوں نے کہا تم گواہ ہو شاہ جی نے یہ جملے کہے ہیں. لدھا رام نے کہا جی نہیں کہے، نہیں کہے. تم نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائے، میں نے نہیں لکھی. کیا تاثیر ہے شاہ صاحب کی. اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں، لطیفے کا لطیفہ ہے. شاہ جی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، انگریز کے خلاف سول نافرمانی، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے
किस रंग के कपड़े पहन के? एहतिजाज। वो सुरख रंग के कपड़े पहन के आर बाहर निकलते, पुलिस गिरफ्तार कर लेती। एक दिन पुलिस ने खुसरियां नूं वेखिया, उन्हें खुसरियां सुरख रंग के कपड़े पाए, उन्हें समझा ये भी आर ने, उन्हें खुसरियां नूं फड़ लिया भाई ये सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। खुसरों को पकड़ के ले गए थाने। किसी ने शाह जी को बताया, शाह जी खुसरे फड़े गए जे, ते सुबह अदालत च पेश होना। तो जज ने पूछना है तुमने जुलूस निकाला? तो उन्हें कहना हमने तो जुलूस को नहीं निकाला, अखबारों में खबर छप जाएगी आर ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगी तो रिहाई मिली। शाह जी ने कहा मेरी खुसरे नाल मुलाकात करो। मुलाकात हुई, शाह जी ने पता नहीं क्या कहा उनसे, पता नहीं क्या कहा। सुबह जब खुसरे अदालत में गए ना, तो एक खुसरा पहले ना कमरे में दाखिल होकर उसने जज को देखा। जज था, दाढ़ी साफ, मूछे साफ। तो दूसरे खुसरों कहते हैं आ जाओ अपनी बरादरी है, आ जाओ। आ जाओ। खुसरे पेश हुए। जज कहता है तुमने दफा 144 की खिलाफवर्जी की, तुमने जुलूस निकाला, दफा 144 की खिलाफवर्जी की। तो खुसरे कहते हैं सन नहीं पता दफा 144 की होंदा, असा तो मौलवियां दे नाल हां, असा तो मौलवियां दे नाल। मजा आया ना शाह जी का, क्या असर है अल्लाह ने शाह जी को दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं फतवा दिया है क्या होता है? तेरी अदालत में खड़े होके कहता हूं अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। जज हैरान हुआ, कहते हैं इसकी सजा जानते हो? ये बगावत है। देवबंद के सुकूत ने बगल से लट्ठा निकाला, मेज पे बिछाया, फरमाया सजा जानता था तभी तो कफन देवबंद से साथ लेके आया हूं। ये हमारे उलमा थे, ये हमारे उलमा थे। उसी अदालत में मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े हैं, इकट्ठी पेशी है, इकट्ठी। मुफ्ती कफैतुल्लाह भी वही है, मौलाना सईद अहमद देल भी वही है। जज फारिग हुआ तो कहते हैं अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम चुप। उसने कहा अबुल कलाम चुप। लीडर ने कहा जनाब आपको बुला रहे हैं, कहो ना मैं हाजिर हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बेपरवाही से कहा इसको कहो मेरा वो नाम लेके बुलाए जो मेरे माँ बाप ने रखा है। ये तो लोग मुझे अबुल कलाम कह देते हैं मेरी खिताबत की वजह से, मेरे तकल्लुम की वजह से, मेरी फसाहत की वजह से अबुल कलाम कह देते। ये मेरा नाम नहीं, इसको कहा मेरा नाम लेके बुलाए। उसने कहा नाम क्या है? कि अहमद मुहियुद्दीन। उसने कहा अहमद मुहियुद्दीन, वल्द फुलां। उसने कहा कौम सैयद। जज कहता है पेशा। मौलाना अबुल कलाम कहते हैं पेशा तो बताता हूं, लिखोगे? उसने कहा नाम लिखा, वालिद का नाम लिखा, कौमियत लिखी, पेशा क्यों नहीं लिखूंगा? फरमाया पेशा अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। तू मुकाबला करेगा हमारे उलमा का, पेशा अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। उसका कलम मुंह में आया, कहता है होश में हो, क्या कह रहे हो? वहां मौलाना अबुल कलाम ने एक जुमला कहा। कैसे लोग थे यार ये, कैसे लोग थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी खड़े हैं, ये मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह खड़े हैं, ये मौलाना सईद अहमद देलवी खड़े हैं, ये मेरी जवानी के दोस्त हैं। ते जवानी दे दोस्तां कोलू दोस्तां दियां गल्लां लुकियों या नहीं होंदियां। इन तीनों से पूछ ले, अबुल कलाम ने जब से होश संभाला है न शराब पी है, न जिना किया है, न झूठ बोला है।
میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یوں کہا، تو شاہ جی نے موچی دروازے میں کہا مرزا قادیانی تین تے نبوت دا دعویٰ سجیا ہی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو جھوٹا پر سچ جاتا کہ جب سے ہوش سنبھالا زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو کہ ہوش میں ہوں؟ جج کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت لکھی اس نے۔ اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ یرک جائے گا، اور مولوی جو یرکیا تو مولوی کہے گا سبقت لسانی ہو گئی۔ یہ ساڈی بولی کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی۔ تہاڈی بولی ہے یو ٹرن، یہ تہاڈی بولی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور گیا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، یعنی یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بولے گا، کوئی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا، خدا دی قسم مزہ ہی آگے، انہی کی زبان میں دہرانے لگا ہوں، آپ کتنا لطف لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مان کہ یہ ہستیاں علماء دیوبند نے پیدا کی، مدرسوں کی پیداوار تھے یہ اتنے بڑے بڑے مفسر۔ تو ذرا دیکھ تو تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھ ذرا، تجھے پتہ چلے مفسر کسے کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے۔ اور وٹا پٹو تے تھلوں شیخ الاسلام نکلدا، کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اے چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام، شیخ الاسلام ایک ہی تھا اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا۔ تو دیکھ تو صحیح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، تو دیکھ وقت کا ابن حجر مولانا انور شاہ کشمیری، تو دیکھ اس پائے کا تیرے پاس کوئی ہو تو نہیں۔ آج بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں، دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اساں پاکستان بنایا، اساں ہم نے بنایا ہے پاکستان، تساں بنایا پاکستان، ہم نے بنایا ہے پاکستان۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سکول کے پڑھے لکھے، کالج کے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہیے گا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا؟ اگر انگریز یہاں سے دفع نہ ہوتا ہندوستان سے تو پھر پاکستان بنتا؟ ناممکن تھا نا۔ پاکستان بنانے کے لیے انگریز کو دھکا دینا، انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری تھا۔ تیرے وڈیروں میں کسی نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہو اور ایک دن کی جیل کاٹی ہو، سامنے لا، لے آ۔ ادھر ہمارے دیکھ چونے کی بھٹیوں میں جلائے گئے، درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ، تنوں کے ساتھ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کالا پانی میں انہیں قید کر دیا گیا، مالٹا کی جیل میں انہوں نے 4-5 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ انگریز کو نکالنے میں سب سے اہم کردار علماء دیوبند کا ہے۔
تو رپورٹ پڑھ جا کے برطانیہ میں آ جا، چل جا۔ جب یہاں تحریک چل رہی تھی تو جو لوگ یہاں جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کیا وجہ ہے انگریز کمزور ہو رہا ہے اور نکلنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کیا رپورٹ دی تھی وہاں انہوں نے جا کے؟ انہوں نے کہا تھا جب تک دیوبند کا مدرسہ قائم ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے ہیں، نہیں ٹک سکتے۔ یار پتہ نہیں انہوں نے میرا پتہ لگ گیا کہ میں گل کرنے لگا، واقعی میں یہ بات کرنے لگا تھا، بالکل میں یہاں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں تھا۔ تو ادھر آ، دینی مدارس نے کیا دیا، کتنے علماء کے نام میں نے لیے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفیت اللہ، مولانا محمد ضیاء الحق، مولانا اعزاز علی، اور دینی مدارس نے اور دینی تعلیم نے قوم کو دیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے وہاں بھچراں کے خرابہ آباد میں ڈیرا لگایا، خود بھی ریت پر بیٹھا ہے، طلبہ بھی ریت پہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مطبخ ہے، نہ کوئی اعلیٰ درجے کے کمرے ہیں، نہ کوئی چندہ، نہ سپیکر، نہ جلسہ، نہ سٹکر، نہ اشتہار، بیٹھا ہے جنگل میں اور اس نے لگا دیا ہے قرآن کا منگل۔ پھر لوگ ٹوٹ پڑے اس پر، کوئی ہندوستان سے، کوئی بنگال سے، کوئی روس سے، کوئی دلی سے، کوئی دیوبند سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی اٹک سے، کوئی گجرات سے، کوئی پنڈی گھیب سے اس کی خدمت میں پہنچے، وہ شاگرد پہنچے، علماء پہنچے، اس نے ان پر قرآن کا رنگ چڑھایا، تصوف کا رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا، کسی کو غلام اللہ خان سے شیخ القرآن بنا دیا، کسی کو سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے پیر طریقت بنا کے رکھا، کسی کو قاضی شمس الدین سے رئیس المحدثین بنا دیا، کسی کو مولانا محمد امیر سے شیخ التفسیر بنا دیا، اور کسی کو مولانا محمد طاہر سے مفسر قرآن بنا کے رکھا۔ یہ جہاں گئے کنجمن بن گئے، جہاں جہاں مولانا حسین علی کا شاگرد گیا نا وہاں توحید کا بوٹا لگا، اور جہاں نہیں گیا وہاں اندھیرا ہے آج تک، وہی شرک کا زور ہے۔ جہاں مولانا حسین علی کا کوئی مرید، کوئی شاگرد نہیں گیا، مولانا حسین علی مفسر قرآن ہے، مولانا حسین علی اعلیٰ درجے کے فقیہ ہے، مولانا حسین علی کا تصوف میں اعلیٰ مقام ہے، مولانا حسین علی حدیث کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن مولانا حسین علی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے قصے اور کہانیاں سننے والوں کا ذہن رب کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ مولانا حسین علی کا کمال تھا۔ لوگ قصے سنتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، انہوں نے کہا قصے کہانیاں نہیں، رب کا قرآن۔ تسی تھک گئے ہو لگتا یار۔ میں چاہتا تھا میں تھوڑے سے توحید کے دو بول جاتا، توحید کے دو بول جاتا، میری روٹی بھی حلال ہو جاتی، جیڑی منی نہ کھوائی ہے، بڑی چنگی روٹی کھوائی، تسی تے حالے کچھ نہیں نہ کھادا، نہیں کھادا تے بولو تے صحیح۔ وہ اب سارے موضوع تو نہیں ہو سکتے، یہ تو آ گیا نا، اسی ضمن میں آ گیا مدارس نے کیا دیا۔ لوگ قصے بیان کرتے تھے، لوگ کہانیاں سناتے تھے، لوگ جھوٹے واقعات سناتے تھے۔ بارات جا رہی تھی، بوڑھی نے نیاز نہیں دی، شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا، انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر دیا، ساری بارات دریا میں ڈوب گئی۔ پڑھی پڑھائی قوم ہے،
انہوں نے کہا سبحان اللہ جی، بزرگ ہوندے ہی ہو میں جڑے بیڑے غرق کرن۔ بزرگوں کا وصف یہی ہے کہ وہ بیڑے غرق کرتے ہیں۔ اتنی حد تک تو چلو خیر تھی، آگے سے خطیب نے کہا 12 سال کے بعد پیران پیر نے براتیوں سمیت بیڑا تار دیا، بیڑا بھی باہر براتی بھی باہر۔ لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، بزرگاں چ بڑی طاقت ہے جی، بیڑے ڈبو بھی دینے نے بیڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا کی قسم، کبھی کبھی اس طبقے میں کوئی ماسٹر، کوئی پروفیسر، کوئی کالج کا لڑکا، سکول کا لڑکا، بھورے جتنا عقل کوئی نہیں۔ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید۔ میں نہ کرتا ہوں تواڈے کوئی بھی بندے دا پتر نہیں، تواڈے ایک بھی بندے دا پتر کوئی نہیں جو اٹھ کے کہے مولانا بیڑا غرق ہو گیا، براتی بھی غرق ہو گئے۔ 12 سال کے بعد بیڑا تار دیا۔ یہ جو غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، ان کی جو بیویاں پیچھے تھیں انہیں عدت گزار کے اگے نکاح کر لے۔ یہ تے مر جو گئے، ڈوب جو گئے، انہوں نے آگے نکاح کر لیے۔ 12 سال تو بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے۔ انہاں آکھیا اے بیویاں ساڈیاں نے، انہاں آکھیا تساں مر کھپ گئے ہو، کتھوں نکل کے آئے ہو؟ اے تے ساڈیاں نے۔ مولوی جی یہ تو چنگا بھلا رولا پہ ہونا، پھر گل تھانے گئی ہونی۔ اے بیوی کس نو یؤمنون بالغیب، جو خطیب نے کہا، مولوی نے کہا، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا۔ عام میں سے کسی نے حافظ الداس صاحب کا نام سنا؟ دیکھا بھی ہے کسی نے؟ دیکھا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے، محفل کے آدمی تھے، اور حضرت شیخ القرآن شاہ جی والد صاحب ان کو وہ لطیفے سناتے، واقعات سناتے، یہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت۔ بابا لداد نے ایک دن بات سنائی کہ ہم گجرات سے آگے شیخ القرآن میں شاہ جی جا رہے ہیں، واپسی پہ جمعرات کا دن ہے، واپسی پہ تھوڑا سا دریائی راستہ تھا، کشتی میں سفر کرنا تھا۔ ہم تینوں کشتی میں بیٹھ گئے، ناموافق ہوا چلی، لہریں اٹھیں اور کشتی ڈاماڈول ہوئی تو کشتی کے لوگ جو تھے نا وہ بغداد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں بھی کھڑا ہو گیا، میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ بغداد کی طرف اور میں۔ انہاں کیا بابا تن کیے، ہم بغداد کی طرف، تو ادھر۔ میں آکھیا آج جمعرات ہے، شیخ القرآن جمعہ پڑھانا پنڈی، شاہ جی پڑھانا گجرات، میں بھی پڑھانا گجرات دے کسی پنڈ۔ ایو جئی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تئی کڈھے۔ نہیں سمجھی ہوئی یار، نہیں سمجھی ہوئی۔ ایو جئی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تک کڈھے۔ جس نو تساں آواز مارن لگے ہو اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بڑھیندا نے، اس تو بچو 12 سال غرق کرتا ہے پھر نکالتا ہے۔ لوگ کشتیاں، بیڑے، غرقابی، پھر بچ جانا، یہ سنا رہے تھے واقعات۔ مولانا حسین علی نے کہا آ قرآن کے قریب آ، قصے چھوڑ قرآن کے قریب آ، کہانیاں چھوڑ قرآن کے قریب آ، کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے۔ بولو تو صحیح یار، اور موحدو بولو تو صحیح یار۔ اور جب اللہ کی توحید بیان ہوا نا خوش ہوا کرو، خدا دی قسم ہے جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ مچر نہ پایا کرو جب توحید بیان کر کے بندے نو ڈر آوے، بیان ہی بیٹھے بندے۔ خوش ہوا کرو، خوش ہوا کرو، توحید بیان ہو رہی ہے، کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے۔ کشتی گرداب میں آئی، ناموافق ہوائیں چلی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن دازی کرو،
قرآن اندازی کی گئی، نام نکلا حضرت یونس کا، اچھے بندے تھے، کہا نہیں دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا، تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، نام پھر نکلا حضرت یونس کا۔ یہاں بندیالوی پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے یار، میں اردو تے بڑے جملے آکھے نہیں، یہ پنجابی چاکھنا چاہنا یار، نہیں سننا چاہتے ہو؟ زور سے بولو ذرا۔ تیسری بار جب قرآن نکلا گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیئے، پیغمبر نو کشتی چ کڈھو، کشتی بچ دیئے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور لوگوں کشتیوں کا دبونا اور پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے، ورنہ جس کشتی میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا تھا، جس کشتی میں زندہ پیغمبر بیٹھا تھا، وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی۔ دینی مدارس نے مولانا حسین علی دیا، دینی مدارس نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دیا تھا، تو لے کے تو آ، تیرے پاس کیا ہے؟ پیٹ، پلیٹ، سٹیج، چوتھی شاہی کوئی نہیں، تو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند کا، اور یہ دنیا کی یونیورسٹی میں پلے ہوئے لوگ یہ مقابلہ کریں گے علماء دیوبند کا؟ ہر حاکم سے ٹکر لینے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کی قیادت کرنے والا ہے غلام اللہ خان، ہر تحریک کے لیے اپنے مدرسے مسجد کو وقف کرنے والا ہے غلام اللہ خان، پیسہ لٹانے والا ہے غلام اللہ خان۔ دینی مدارس نے ہیرے پال کے لوگوں کو بڑے بڑے خطیب دی، کسی کے پاس ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب؟ کسی کے پاس ہے محدث مولانا انور شاہ کشمیری جیسا؟ کسی کے پاس ہے مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ جیسا؟ انشاءاللہ اس مہنگائی کے دور میں تم جو لوگ ہو نا، جو شہری لوگ بیٹھے ہو، شہری لوگ، تم جامعہ حقانیہ کو سال کے بعد اگر 10,000 دیتے تھے نا، تسی ہن بھی 10,000 ہی دیندے ہو، تم 10,000 ہی دیتے ہو۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے 4 گنا، خرچ ہوتا ہے 40,000، تم دے رہے ہو، تم اسی پہ کھڑے ہو۔ نہیں، مدارس کے لیے بڑا مشکل اس کا ٹائم وقت ہے، میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم کس طرح چلا رہے ہیں، کتنی تنگی ہوتی ہے، لوگوں کی زکوٰۃ عشر وہیں کھڑا ہے، اور مہنگائی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ان کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، ہر 1 تاریخ کو میں 9 لاکھ روپیہ نکال کے ناظم کے حوالے کرتا ہوں، صرف تنخواہوں کی مد میں، تنخواہیں اور بچوں کے وظیفے، کھانا پینا اس کے علاوہ، علاج معالجہ اس کے علاوہ، بجلی کے بل اس کے علاوہ، گیس کے بل اس کے علاوہ، مطبت کا خرچہ اس کے علاوہ، وہ تو اور ہے، 9 لاکھ یوں اٹھا کے دینے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں، جتنی رقم وصول ہوتی ہے نا، میں بغیر گنے ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، بغیر گنے تھیلے میں ڈال دی، اسی سے نکال کے دیتا چلا جاتا ہوں، وہ تھیلا ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر میں سوچتا ہوں، میرا عقیدہ نظریہ بنتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا یہ کہ یہ مدرسے قائم رہنے چاہیے، اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ اگر پاکستان کے لوگ یہ نہ چاہتے، ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتے، ہمیں عشر کیوں دیتے، ہمیں قربانی کی کھالیں کیوں دیتے، صدقات کیوں دیتے؟ پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے، یہ قائم رہیں گے تو دین کی بہار قائم رہے گی،
یہ قائم رہیں گے تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے آئیں گے، کلمہ سکھانے والے آئیں گے، جنازہ سکھانے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ